الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا اللہ یا رحمن یا رحیم۔ جماعت حزب الحق کی جانب سے آپ کا خادم عبدالسبحان نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ تمام طلباء کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سلسلہ علم جفر کورس کی آج دوسری کلاس ہے۔ تمام طلباء کرام نے پہلی کلاس دیکھ لی ہوگی اور اپنی کاپی میں لکھ بھی لی ہوگی۔ جو بھی آپ کو سبق ملتا ہے تو آپ اپنی کاپی میں لکھ لیا کریں تاکہ آپ کو کوئی بعد میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ کچھ ضروری اصطلاحات ہیں، ان کو یاد کرنا ضروری ہے، وگرنہ علم جفر کو آپ صحیح طریقے سے سیکھ نہیں پائیں گے۔ یہ علم جفر کی ایسی اصطلاحات ہیں جو بار بار آگے آئیں گی، آپ ان کو ذہن نشین کر لیجئے۔ آج علم جفر کی دوسری کلاس ہے۔ علم جفر کے کچھ ہم فنی اصطلاحات سیکھیں گے، جس میں ہم سیکھیں گے کہ بسط حرفی، تخلیص، تکسیر مؤخر صدر، تکسیر صدر مؤخر کیا ہے۔ سب سے پہلے جفار حضرات نے یعنی علم جفر کے جو علماء ہیں انہوں نے علم جفر کو دو حصوں پر منقسم کیا ہے، حصہ آثار اور حصہ اخبار۔ حصہ آثار میں حروف ابجد کے ذریعے اس کے طلسمی اعداد، الواح و نقوش و عملیات کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ یعنی حصہ آثار میں آپ الواح و نقوش یعنی آپ تعویذات کس طرح بنا سکتے ہیں اور اس کے کیا فوائد ہیں اور دیگر عملیات آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اس حصے میں اسی کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم حصہ اخبار کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی حصہ آثار پڑھیں گے، اور حصہ اخبار میں استخراج مستحصلات اور ان کے قواعد کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ اور آپ کو میں آسان کر دیتا ہوں، یعنی حصہ اخبار میں آپ استخارہ وغیرہ کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ کے پاس کوئی سائل آتا ہے اور اپنی پریشانی بیان کرتا ہے تو آپ اس کا جواب بذریعہ جفر دے سکتے ہیں اس حصے میں، یعنی حصہ اخبار میں۔ آئیے چلتے ہیں حسب تھمبنیل علم جفر کی کچھ ضروری اصطلاحات کی جانب۔ بسط حرفی کیا ہے؟ علم جفر کی ایک اصطلاح ہے، سائل کے سوال کو جدا جدا حروف میں لکھنا بسط حرفی کہلاتا ہے۔ مثلا سائل نے سوال کیا مجھے کیا ہے، یہ سوال ہے سائل کا، مجھے کیا ہے، تو اس کو اس طرح لکھنا، یعنی میم، جیم، ہے، یہ، کاف، یہ، الف، ہے، یہ کو علیحدہ علیحدہ لکھنا۔ یعنی آپ اس کو ملائیں گے تو مجھے کیا ہے بن جائے گا۔ اس سوال کو علیحدہ علیحدہ حرف میں لکھنا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے تخلیص، کسی جملے کو تخلیص کرنا، اصل جملے کے حروف کو خالص کرنا تخلیص حرفی کہلاتا ہے۔ یعنی سوال میں مقررات ختم کرنا۔ مثلا سائل نے سوال کیا مجھے کیا ہے، تو سب سے پہلے آپ بسط حرفی کریں گے، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا۔ میم، جیم، ہے، یہ، کاف، یہ، الف، ہے، یہ کو آپ نے علیحدہ علیحدہ حروف میں لکھ لیا، بسط حرفی ہو گیا۔ جب تخلیص کیا تو میم، جیم، ہے، یہ، کاف، الف بچ گیا۔ یعنی جملے میں جتنے بھی مقررات ہیں، اور آسان کر دوں آپ کے لیے، جو حرف دو یا دو سے زیادہ بار لکھا گیا ہے اس کو ایک ہی مرتبہ لکھنا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میم اور پورے جملے میں دوسرا میم موجود نہیں ہے، لہٰذا ہم نے ادھر جب تخلیص کیا تو اس کو لکھ ڈالا، کیونکہ اس کا ایک ہی میم موجود ہے تو ہم نے میم لکھا۔ جیم پوری سطر میں موجود نہیں ہے، صرف ایک ہی جیم ہے، لہٰذا ہم نے تخلیص جب کیا تو ہم نے ادھر جیم لکھ ڈالا۔ اس کے بعد ہے آپ اس سطر میں دیکھیں گے تو دوسری جگہ بھی ہے موجود ہے، ہم نے ایک ہے کو ختم کیا یعنی تخلیص کیا تو ہم نے تخلیص کرنے کے بعد ایک ہے لکھا۔ اس کے بعد ہے یہ، اس سطر میں تین یہ موجود ہیں، ایک یہ،
ادھر اور ادھر لہذا ہم نے 2 یہ کو ہم نے حذف کر ڈالا اور ایک یہ کو لکھا، اس کو بولتے ہیں تخلیص۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ادھر کاف پورے جملے میں پوری سطر میں ایک ہی ہے، لہٰذا اسے تخلیص کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہم نے ادھر لکھ ڈالا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے الف پوری سطر میں موجود نہیں ہے، تو ہم نے الف کو بھی ادھر لکھ ڈالا۔ الغرض آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سطر کے اندر جتنے بھی حروف مقررات ہیں ان حروف کو ایک مرتبہ لکھنا تخلیص کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم سیکھیں گے تکسیر صدر مؤخر کیا ہے۔ تکسیر صدر مؤخر کا مطلب یہ ہے کہ جملے کو بسط حرفی کر کے سطر کے پہلے حرف کو لکھنا، پھر سطر کے آخری حرف کو لکھنا۔ مثلا سائل نے سوال کیا چور کون ہے، تو سب سے پہلے بسط حرفی کریں گے، مثلا چے واؤ رے کاف واؤ نون ہے بڑی ہے، چور کون ہے، بسط حرفی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد اس سطر کی تکسیر صدر مؤخر یہ بنی، چے یہ واؤ ہے رے نون کاف واؤ، یعنی ہم نے چے کو پہلے لکھا، آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر ہم نے چے شروع میں موجود ہے، ہم نے چے لکھا، اور اس کے بعد آخری حرف دیکھیں گے یہ ہے، ہم نے اس کے بعد یہ لکھا، اس کے بعد واؤ لکھا اور اس کے بعد ہے لکھا، اسی طرح آپ کنٹینیو کرتے جائیں گے، تو اس کو کہتے ہیں تکسیر صدر مؤخر۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ آسانی کے ساتھ۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تکسیر مؤخر صدر۔ تکسیر مؤخر صدر کا مطلب یہ ہے کہ جملے کو بسط حرفی کر کے سطر کے آخری حرف کو لکھنا، پھر سطر کے پہلے حرف کو لکھنا۔ مثلا چور کون ہے، سب سے پہلے آپ بسط حرفی کریں گے۔ بسط حرفی آپ سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ بار بار میں نے پیچھے بیان کیا ہے۔ اس کی تکسیر مؤخر صدر یہ ہے، یعنی یہ چے اے واؤ نون رے واؤ قاف۔ سب سے پہلے ہم نے آخری حرف کو لیا، سب سے پہلے ہم نے تکسیر مؤخر صدر کرنے کے لیے آخری حرف کو لیا، پھر اس کے بعد پہلے حرف کو لیا۔ آخری حرف یہ ہے اور پہلا حرف چے ہے، پہلے یہ کو لکھا پھر چے کو لکھا۔ اس کے بعد ہم نے سیکنڈ لاسٹ حرف لیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے ابتدائی حرف کا دوسرا حرف لیا۔ اسی طرح ہم کنٹینیو کرتے گئے تو ہمارے پاس چے ہے واؤ نون رے واؤ کاف جواب آیا۔ اس کو تکسیر مؤخر صدر کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک بھی کریے، کمنٹ کریے، شیئر کریے۔ الاسلام زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔